نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ قابل احترام ساتھی و عزیز بزرگوں، آج جس حوالے سے ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے کہ دنیا کی جتنی بھی مخلوق ہے، چھوٹی سے لے کر بڑی تک، وہ چاہے زمین کے اندر رہنے والی ہو، زمین کے اوپر رہنے والی ہو، سمندر میں رہنے والی ہو، فضا میں تیرنے والی ہو، بلوں میں ہوں، ہواؤں میں ہوں، پہاڑوں میں ہوں، کہیں بھی ہوں، وہ تمام کی تمام مخلوق اپنی اپنی جگہ پر خوش ہے، تمام مخلوق۔ اور چونکہ وہ مانوس ہیں اس کرۂ ارض سے اور اس بین السماء والارض سے، مانوس ہیں اور یہاں رہ رہے ہیں، خوش بھی ہیں، اور ان کے آنے کے سسٹم بھی ایک طے شدہ ہیں، ان کے جینے کے سسٹم بھی ایک طے شدہ ہیں، ان کے مرنے کے سسٹم بھی ایک طے شدہ ہیں۔ ان کو رہنے کے لیے نہ کسی بہت بڑے مکان کی ضرورت، عالی شان بنگلے کی ضرورت، نہ غذا کے لیے کسی باورچی خانے میں پکانے کی ضرورت، اور نہ جناب علی جو ہے وہ ان کو کسی آسائش، بس وہ اپنے جس حال میں خوش ہیں اور جی رہے ہیں، کیونکہ وہ مانوس ہے اس کرۂ ارض سے اور یہیں کی ہے۔ ایک ہے حضرت انسان، یہ چونکہ یہاں سے مانوس نہیں ہے اور یہاں پر اس کے ایڈجسٹ ہونے کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو گئے، اور وہ پریشان رہتا ہے۔ اس کا آنا بھی ایک مستقل مسئلہ، پھر آنے کے بعد اس کی گروتھ بڑھنا یہ بھی ایک مسئلہ، پھر اس کے خیالات کے اندر جنبش اور اس کے اندر طوفان کا اٹھنا بھی ایک مسئلہ، پھر اس کو کھانے پکانے کے کچن اور بنانے کی مختلف ذائقوں کی چیزیں وہ بھی ایک مسئلہ، لباس کے رنگ ڈھنگ انداز وہ بھی ایک مسئلہ، پھر اس کا لڑکپن، پھر اس کی جوانی، پھر اس کا ادھیڑ پن، پھر اس کا بڑھاپا، وہ ایک مستقل مسئلہ۔ تو یہ یہاں کیونکہ مانوس نہیں اور یہاں کا ہے نہیں، تو اس لیے آپ 20 سال کے لڑکے سے پوچھ لیں، 50 سال کے ادھیڑ سے پوچھ لیں، 80 سال کے بوڑھے سے پوچھ لیں، تو اس کے بہت سارے معاملات پھنسے ہوئے ہیں دماغ کے تخیلات میں، کیا ایسا کرنا، ایسا کرنا، ایسا کرنا، ایسا ہونا، یہ یہاں ایڈجسٹ ہو نہیں پا رہا، چونکہ یہ یہاں کا ہے نہیں، یہ کہیں اور سے لایا گیا ہے، اور جہاں کا ہے وہاں یہ جا کر ایڈجسٹ ہو جائے گا۔ چونکہ اسے بستر، دوسری مخلوق کو کوئی پرتعیش بستر کی ضرورت اسے ہے، انہیں پرتعیش روم کی ضرورت نہیں اسے ہے، انہیں کوئی لذیذ کھانوں کی ضرورت نہیں، وہ اپنی گھاس پھوس دانا گانا پر خوش ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، رہے ہیں، آ رہے ہیں، بچے ہو رہے ہیں، چل رہے ہیں، کیونکہ وہ ہے ہی اسی کرۂ ارض کی اور اس سے مانوس ہے، تو ایڈجسٹ ہو رہی ہے۔ انسان چونکہ اس لیے نہیں ہو پا رہا کہ یہاں کا ہے ہی نہیں، تو قرآن کریم نے اعلان کیا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے سب کو بھیج دیا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب آپ کرۂ ارض پر جائیں گے تو ہماری ہدایات آئیں گی، ہماری رہنمائی آپ کو، کہ کرۂ ارض پر حضرت انسان نے اپنے جو مختصر وقت اسے گزارنا کیسے ہے، اس کی ہدایات آئیں گی۔ اب وہ ہدایات آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات تشریف لائے اور جتنی کتب سماویہ آئیں ان میں موجود تھی۔ فمن تبع ہدایا، جنہوں نے ہماری دی ہوئی گائیڈ لائن، ہماری دی ہوئی ہدایات پر عمل کر لیا،
ان کے لیے اس کرۂ ارض پر وقت گزارنا آسان ہو گیا۔ ایڈجسٹ تو یہاں نہیں ہو رہا ہے، ہوگا بھی نہیں چونکہ یہاں کا ہے ہی نہیں۔ تو ان ہدایات پر عمل کیا، اگر جب بھی چاہے وہ اس سے پہلے کی امتیں تھیں یا آج ہے یا قیامت، تو اللہ نے فرمایا کہ ان ہدایات پر اگر عمل جو کر لے گا، وہ مرد ہو عورت ہو، تو 2 انعام دے دیں گے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سب سے پہلے ان کا خوف ختم کر دیں، دوسرے ان کے غم ختم کر دیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جو ہدایات آسمان سے آئی ہیں ان ہدایات پر عمل کرے گا، تو یہ حضرت انسان یہ اپنا جو دورانیہ ماں کے پیٹ سے قبر کے پیٹ تک کا ہے، تو اس کو یہ ایک سہل انداز سے گزار لے گا، وگرنہ اس سے ہٹ کر کوئی بھی دنیا کا انسان یہاں پر آ کر تکلیف اور پریشانی ہی میں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان ہدایات پر جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے اور جو قرآن کریم کی صورت میں موجود ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہماری اس گفتگو کو اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔